الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی مائیں اور بہنوں، آواز کے تبدیلی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ طبیعت ناساز ہے۔ ایک دوسرے خطیب صاحب کو آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے دعوت دی تھی، لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، ورنہ میں بالکل بھی خطبہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ بہرحال آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم بات انشاءاللہ آج رکھوں گا۔ پچھلے 2-3 خطبوں میں نے بدعت کے چیپٹر کو چھیڑا ہے۔ ایک خطبے میں تو یہ بتایا کہ بدعت کے برے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ہماری اور آپ کی زندگی میں، سماج اور معاشرے پر، اور ایک خطبے میں یہ بتایا گیا کہ جو صحابہ کا راستہ نہیں ہے دراصل وہی بدعت کا راستہ ہے۔ صحابہ کرام کے پیمانے پہ زندگی گزارنے والا شخص بدعتی نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ بدعت سنتے ہیں اور کم از کم اتنا تو سمجھ گئے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اس کی خطرناکی کے لیے بس اتنی بات کافی ہے کہ جو شخص بدعتی ہے وہ کل قیامت کے دن حوض کوثر سے دھتکار کر بھگایا جائے گا۔ نبی رحمت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ آب کوثر نہیں پی پائے گا۔ اگر اتنی سی بات ایک مسلمان کو پتہ ہے، اس کے بعد بھی وہ بدعت کرتا ہے
تو اس سے زیادہ جاہل اور بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بار بار، سینکڑوں بار بدعت سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، اور آپ نے بدعت کا فیصلہ اور ججمنٹ دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جنت نہیں جہنم کا راستہ دکھائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں سنت کو اپنانے کے لیے کہا ہے، بدعت کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دین اسلام میں سب سے پہلے کون سی بدعت شروع ہوئی تھی؟ پہلی بدعت جو اس دین اسلام میں پیدا کی گئی وہ کون سی بدعت ہے؟ کن لوگوں نے پیدا کیا؟ آخر جس بدعت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے ہیں، ایاکم ومحدثات الامور، خبردار خبردار، دین کے اندر نئی پیدا ہونے والی چیزوں سے دور رہنا، اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ بارہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے خبردار کیا ہو، کیا امت میں ایسا ممکن تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی مخالفت کریں گے؟ ایسا ہوا۔ علماء کرام نے ذکر کیا ہے، جنہوں نے فرق اور مذاہب پر کتابیں لکھی ہیں، امام شہرستانی وغیرہ نے، کہ امت اسلامیہ میں سب سے پہلی بدعت خروج کی بدعت ہے۔ خروج کے معنی ہوتے ہیں نکلنا۔ سعودی کنٹریز والے جانتے ہوں گے اس کو، دیہاتی لینگویج میں بیچارے خروج خروج بولتے ہیں۔ خروج سب سے پہلی بدعت خروج کی بدعت ہے۔ خروج من نکلنا۔ کہاں نکلنا؟ حاکم کے خلاف نکلنا۔ یہ اس دین اسلام میں پہلی بدعت ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں نے ایجاد کی تھی، اور اس کے شواہد، ایویڈنس، ریفرنسز، دلائل موجود ہیں، اور باقاعدہ ایک فرقے کی شکل میں یہ بدعتی گروہ حضرت علی کے زمانے میں سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ دیکھیے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے مصلحت اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس کے اختلاف ہوئے، اور اس کی وجہ سے ایک جنگ ہوئی، جنگ صفین کہتے ہیں۔ سامنے حضرت امیر معاویہ ہیں اور ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن دونوں اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، دونوں اللہ کے نبی کے چہتے ہیں، اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والے ہیں۔ دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ایک ثالثی کو تیار کیا جائے، جو وہ فیصلہ کرے گا ہم دونوں مان لیں گے، لیکن جنگ نہیں کریں گے۔ اس کو تاریخ کی کتابوں میں فیصلہ تحکیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت علی، حضرت امیر معاویہ نے فیصلہ یہ کیا کہ تمہاری طرف سے ایک اور ہماری طرف سے ایک آدمی آ جائے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مان لیں گے، اور یہ جنگ ختم کر دی جائے گی، آپس میں ہم مسلمان ایک دوسرے کے اوپر تلواریں نہیں اٹھائیں گے۔ یہ طے ہوا۔ اب یہ تو جنگ کا ایک حصہ تھا، طے ہوا کہ اس بات پہ جنگ بند کر دی جائے۔ جیسے ہی دونوں صحابہ نے اس بات پہ ایگریمنٹ کیا کہ دو لوگوں کو حکم و جج بنایا جائے گا، وہ فیصلہ کریں گے،
اور جو فیصلہ کریں گے ہم دونوں کو ماننا ہوگا۔ حضرت علی کے خلاف 6000 لوگوں نے خروج اسی دم کیا۔ 6000 لوگ حضرت علی کے خلاف ہو گئے۔ یہ 6000 لوگ کون تھے؟ وہی جو تھوڑی دیر پہلے حضرت علی کے ساتھ میں تھے۔ وہ 6000 لوگ باہر ہو گئے اور بولے علی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے ہم، اور جا کر اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیا، ایک جگہ رہنے لگے۔ نعوذ باللہ حضرت علی کو امیر المومنین کے بجائے امیر الکافرین کہنا شروع کر دیا، کافروں کا امیر ہے یہ۔ اس کو کہتے ہیں خروج، اپنے حاکم اور اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا۔ 6000 لوگوں نے بغاوت کر دی، الگ ہو گئے، بالکل ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے، کہا نہیں مانیں گے ان کو امیر۔ حضرت امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک چیز کیا نکل کے باہر آئی؟ مسلمانوں میں جو باغی اور غدار چھپے تھے وہ باہر ہو گئے۔ 6000 لوگ باہر۔ اب وہ لوگ اپنا مطالبہ کر رہے ہیں، حضرت علی کو چیلنج پہ چیلنج کر رہے ہیں، اور سب سے تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ 3 مدعا اٹھائے اور تینوں مدعوں پہ ان کے پاس قرآن کی دلیلیں موجود تھیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو بھی مدعا حضرت علی کے خلاف اٹھایا اور جس کی وجہ سے ان سے الگ ہوئے، ہمارے پاس دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ قرآن کے مفسر ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، یہ بہت بڑے عالم بنے۔ انہوں نے خود حضرت علی سے کہا امیر المومنین آپ مجھے اجازت دیجئے، میں ان لوگوں سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو 6000 لوگ الگ ہو گئے، جو یہ اپنے 3 مطالبات پیش کر رہے ہیں اور دلیلیں قرآن کی دے رہے ہیں، میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، 1 to 1 ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے پرمیشن دیجئے۔ حضرت علی نے کہا اجازت تو دے دیتا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں تمہیں یہ مار نہ ڈالے، کیونکہ جو اپنے امیر کے خلاف خروج کر سکتا ہے وہ ایک عام آدمی کو مارنے میں کتنی دیر لگائے گا؟ آپ بہت غور سے یہ باتیں سنیں، یہ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، لیکن قیامت تک یہ جراثیم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس جرثومے سے ہم اور آپ کو بچائے۔ قیامت تک انسانیت میں یہ طوفان بدتمیزی رہے گی، یہ بدعت رہے گی، ہمیں اور آپ کو اسی سے بچ کے رہنا ہے۔ حضرت علی نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، مجھے جانے دیجیے۔ پرمیشن مل گئی، اجازت مل گئی۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، ایک بہترین قسم کے عالم دین، کہتے ہیں نماز پڑھی، نماز کے بعد جو سب سے اچھا میرے پاس کپڑا تھا میں نے پہنا، جان بوجھ کے۔ شادی بیاہ میں نہیں جا رہے تھے، کسی فنکشن میں نہیں جا رہے تھے، 6000 باغیوں کا سامنا کرنا تھا، ان کے پاس جا رہے تھے، لیکن کپڑا سب سے اچھا پہنا۔ اس کے پیچھے ایک مقصد تھا، ابھی آگے آپ دیکھیں گے۔ بہترین قسم کا کپڑا زیب تن کیا اور گئے ان لوگوں کے پاس۔ وہ لوگ دوپہر کا وقت تھا، کھانا کھا رہے تھے یا کھانے کے بعد لیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ان کو دیکھتے ہیں پہچان تو تے سب تھے، بولے مرحباً بابن عباس، عبداللہ ابن عباس ویلکم ویلکم، آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ ان کا ویلکم کیا، مرحبا کہا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوئے۔
6000 کا مجمع ہے، سب کے سب حضرت علی کے باغی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین نہیں، امیر الکافرین مان رہے ہیں. اب دیکھیے بغاوت کرنے والوں کی پہلی پہچان. ان لوگوں نے کہا اے ابن عباس، واہ کیا کپڑا پہن کے آئے ہو. یہ طنز تھا، اعتراض تھا. مفسر، مولوی، صحابی رسول، کوالٹی والا کپڑا، کیا کپڑا پہن کے آئے ہو. اعتراض کیا ان کے کپڑے پر. وہ اسی لیے پہن کے گئے تھے کہ تم اعتراض کرو. کیوں؟ کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے جو مجھے سمجھ ہے. جیسے ان لوگوں نے کپڑے پہ اعتراض کیا، فوراً انہوں نے جواب میں کہا اعتراض میرے کپڑے پہ کیا کرتے ہو؟ اس سے بہترین کپڑا مجھ سے کئی گنا بہتر شخص نے پہنا تھا، یعنی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کچھ لوگوں نے کہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کر دی تھی، قل من حرم زینت اللہ، کہ کون ہے جو حرام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی رزق اور زینت کو. تو اللہ نے تو اجازت دی اپنے نبی کے لیے، قرآن نے تو ڈیفینڈ کیا نبی کا، اور تم اعتراض کر رہے ہو. تو میرے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر لینا. ابن عباس نے اشارہ دے دیا 6000 لوگوں کو کہ سنو، قرآن کی تفسیر تمہیں شاید وہ نہ معلوم ہو جو مجھے معلوم ہے. تمہیں قرآن کی سمجھ نہیں، تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی سمجھ نہیں ہے. اور ایک ڈیمو دے دیا. یہ اصل مدعا نہیں تھا، اس کی تیاری سامنے والے نہیں کیے تھے، لیکن ایک ڈیمو دے دیا کہ میں صحیح ہوں اور تم 6000 کی تعداد میں بھی غلط ہو اس مسئلے میں. وہ لوگ بولے ٹھیک کوئی بات نہیں. یہ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ آئے کس لیے ہو؟ مدعے پہ بات ہو. اب عبداللہ ابن عباس شروع ہو گئے، بولے میں اللہ کے نبی کے صحابہ مہاجرین اور انصار کی طرف سے آیا ہوا ہوں. میں امیر المومنین اللہ کے نبی کے داماد حضرت علی کی طرف سے آیا ہوا ہوں. میں ان صحابہ کرام کی طرف سے تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں جن پر قرآن اترا، جنہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا، قرآن کو سمجھا اور قرآن پہ عمل کیا ہے. کہا میں ان کی طرف سے تم لوگوں سے بات کرنے آیا ہوں. عبداللہ بن عباس نے باتوں باتوں میں منہج بتا دیا. کہا دیکھو میں جن لوگوں کی وکالت کرنے آیا ہوں ان کو صحابہ کہتے ہیں. وہ مہاجرین ہیں اور انصار ہیں. یہ نام اس لیے لیا کیونکہ قرآن میں اسی نام سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی کہا ہے. وہ جنتی گروہ ہے جس کے خلاف تم لوگ نکلے ہو. اور حضرت علی کا نام لیا کہ اور ساتھ میں کہا یہ اللہ کے رسول کے داماد ہے، نبی کا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا. اور کہا قرآن ان پہ اترا ہے، انہوں نے سمجھا ہے، انہوں نے عمل کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم میں اور اگر صحابہ میں اختلاف ہو جائے قرآن سمجھنے میں تو تم غلط ہوگے، صحابہ غلط نہیں ہوں گے. اچھا اب ابن عباس کہہ رہے ہیں اب تم لوگ بتاؤ تمہارا کیا اختلاف حضرت علی سے ہوا ہے؟ کیوں بغاوت تم لوگوں نے کی؟ کیوں تم ان کے خلاف خروج کیے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہمارے 3 مطالبات ہیں، 3 اسباب ہیں، 3 ریزن ہیں جس کی وجہ سے ہم ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنا چاہتے، ہم ان سے بغاوت کر رہے ہیں. بولے بتاؤ ایک ایک کر کے. ان لوگوں نے کہا جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہوئی تو یہ امیر المومنین
اور معاویہ دونوں آپس میں کیوں اس بات پہ سہمتی کر رہے ہیں کہ دو آدمیوں کو حکم بنا کر، جج بنا کر فیصلہ کروا لیا جائے؟ ان الحکم الا للہ، یہ قرآن کی آیت ہے، فیصلہ تو صرف اللہ کرے گا۔ آدمی کو انہوں نے فیصل بنا لیا، جج بنا لیا، تو قرآن کے خلاف چلے گئے، اور قرآن کے خلاف گئے تو ان کی فرما برداری ہم کہاں کریں گے؟ قرآن کی آیت کو دلیل میں پیش کیا اور اپنی بات پیش کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے فیصلے کروانے والا، آدمی سے فیصلے کروانے والا، وہ صحیح کہاں سے ہو سکتا؟ وہ تو قرآن کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ خوارج کے ان باغیوں کے جو 3 اعتراضات تھے، آپ غور سے سنیں، آج بھی یہی سیم اعتراض اس پارٹی کے لوگوں کا ہے۔ کہا ان الحکم الا للہ، سوائے اللہ کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو کیوں حضرت علی نے کہا کہ ہماری طرف سے فلاں صحابی، تمہاری طرف سے فلاں صحابی جو فیصلہ کریں گے مان لیں گے؟ لہٰذا دونوں لوگ غلط ہیں، یعنی معاویہ بھی غلط، علی بھی غلط، اور ہم لوگ جو الگ تھلگ ہو گئے 6000 ہم صحیح ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ تو ایک ہوا، دوسری بات کیا ہے؟ کہا دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک جنگ حضرت علی نے کی ہے حضرت عائشہ سے، اس میں بھی حضرت امیر معاویہ تھے، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں، جمل مانے اونٹ، جس پر حضرت عائشہ اونٹ پر بیٹھ کے گئی تھی۔ کہا اس جنگ میں حضرت علی جیتے، تو انہوں نے لوگوں کو غلام کیوں نہیں بنایا، لونڈی کیوں نہیں بنایا، اور ان کی مال و دولت کو جیتنے کے بعد چھوڑ کیوں دیا، قبضہ کیوں نہیں کیا؟ بات سمجھ آئی؟ کہا جنگ کا اصول تو یہ ہے کہ جب ہم جیتتے ہیں تو ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیتے ہیں، اور ان کے مال اور دولتوں کو اپنا مال بنا لیتے ہیں، اس کو قبضہ کر لیتے ہیں، مال غنیمت کے طور پہ بانٹ لیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کہا ابن عباس بتاؤ، اگر وہ مسلمان تھے تو ان سے لڑنا جائز نہیں تھا، اور اگر وہ کافر تھے تو ان کا مال اور ان کی عورتوں کو چھوڑنا جائز نہیں تھا۔ دلیل دے رہے ہیں کون؟ بدعتی لوگ۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ تو 2 ہو گیا، تیسری کیا بات ہے؟ کہا دیکھیے، ایک جگہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب لکھا تھا، انہوں نے امیر المومنین کا ٹائٹل کٹوا دیا۔ کیوں کٹوایا؟ اس کا مطلب یہ کہ امیر الکافرین ہے، اگر مومنین ہوتے تو نہ کٹواتے، یہ امیر الکافرین نے اس لیے کٹوا دیا۔ حضرت علی نے فرمایا یہ تیسرا۔ بولے اور کچھ؟ بولے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اب ان لوگوں سے کہا میں جواب دینے چلا ہوں، پہلے ایک وعدہ کرو کہ اگر میں تمہارے 3 سوالوں کے جواب میں قرآن کی آیت سے رد کروں تو کیا مانو گے میری بات؟ ان لوگوں نے کہا بالکل مانیں گے۔ کہا اگر حدیث رسول سے رد کروں تو بات مانو گے؟ تو کہا مانیں گے۔ پہلے وعدہ لے لیا، ان لوگوں نے کہا مانیں گے۔ کہا سوال نمبر 1 تمہارا کہ فیصلہ کرنے کے لیے دونوں صاحبان نے 2 آدمیوں کو کیوں چنا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ فیصلہ تو اللہ کے لیے۔ کہا اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے چیپٹر میں کہا ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو شوہر کی طرف سے ایک حکم اور بیوی کی طرف سے ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا ادھر سے، ایک فیصلہ کرنے والا ادھر سے، دونوں کو اکٹھا کرو اور فیصلہ کرواؤ، معاملہ کا نپٹارہ کرواؤ۔ تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے فیملی ایشو میں کہ 2 لوگوں سے فیصلہ کروا لو، تو کیا قرآن میں اللہ خود اپنی بات کے خلاف کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم لے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ہی بات کی کاٹ قرآن میں نہیں ڈالے گا۔ اللہ کی ساری باتیں صحیح ہیں، وہ معنی جو تم نکال رہے ہو وہ معنی نہیں ہے، تم غلط پہ ہو۔ اور دوسری مثال دی، کہنے لگے
حج کے چیپٹر میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ شکار کرنا حاجی کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن اگر غلطی سے کسی سے ہو جائے تو ایک ایماندار انصاف پسند آدمی کے ذریعے سے فیصلہ کروا لیا جائے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کے ذریعے سے فیصلہ کروانے کی بات کہی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ ذرا سوچ کے بتانا، ایک خرگوش کا شکار ہو جائے تو اس مسئلے میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک انصاف والے آدمی سے فیصلہ کروا لینا۔ یہاں میاں بیوی کے معاملے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ادھر سے ادھر سے دو لوگوں کو سامنے بٹھا کر فیصلہ کروا لینا، یہ معاملہ زیادہ بڑا ہے یا پھر یہ مسلمانوں کا آپسی معاملہ جس میں جنگ ہو رہی ہے یہ زیادہ بڑا ہے؟ اگر وہاں جائز ہے چھوٹے سے ایک خرگوش کے معاملے میں، تو اتنے سے بڑے معاملے میں دو آدمی اگر فیصل بن جائے تو غلط کون سی بات ہے؟ کون سے قرآن کی آیت کی خلاف ورزی ہے؟ ان لوگوں نے کہا آپ نے صحیح فرمایا، یعنی مان گئے کہ ہم غلط پہ تھے، اس آیت کا غلط مطلب ہم سمجھ رہے تھے۔ فرمایا کہ کیا یہ شبہہ، یہ فتنہ جو تمہارے دماغ میں بیٹھا تھا نکل گیا؟ بولے ہاں نکل گیا۔ دوسرا سوال کہا، دوسرا سوال تمہارا یہ تھا کہ جنگ جیتنے کے بعد غلام کیوں نہیں بنایا، لونڈی کیوں نہیں بنایا؟ کہا سنو، جس کی بات تم کر رہے ہو وہ مومنوں کی ماں ہے، حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ کو تم کس کلیجے سے اپنی لونڈی بنانا چاہتے ہو؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے غیر مسلموں کے ہاں رواج ہے اس طرح سے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، تو تم کفر کر رہے ہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وہ ماں ہے مسلمانوں کی۔ کوئی اپنی ماں کو قیدی بناتا ہے؟ اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کی ماں نہیں ہے تو قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تو تم خود بتاؤ تیسرا کوئی آپشن تمہارے پاس ہے سوائے اس کے کہ چھوڑ دیا جائے؟ ان لوگوں نے کہا آپ صحیح فرما رہے ہیں اور کوئی آپشن نہیں ہے، یعنی یہ بات بھی مان گئے۔ تیسرا سوال، امیر المومنین کا ٹائٹل کیوں ہٹایا؟ فرمایا اعتراض تم کر رہے ہو حضرت علی پر۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہی حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی لکھیے محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ صلح کی جا رہی ہے۔ تو سامنے والوں نے کہا اے محمد اگر آپ کو ہم رسول مانتے تو لڑائی کس بات کی تھی؟ ہم یہی تو نہیں مان رہے، آپ محمد رسول اللہ نہیں محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا علی محمد ابن عبداللہ لکھ دو، یہ رسول اللہ کا ٹائٹل کاٹ دو۔ حضرت علی نے کاٹا نہیں، نبی نے اپنے ہاتھوں سے کاٹا تھا۔ تو علی سے بہتر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر رسول نے رسول اللہ کا ٹائٹل کاٹ کر کوئی غلط نہیں کیا تو حضرت علی نے امیر المومنین کو ہٹا کر کون سا غلط کام کر دیا؟ اب تینوں سوالوں کا صحیح جواب، سٹیک جواب مل گیا۔ 6000 میں سے 2000 لوگ فوراً توبہ کر لیتے، فوراً توبہ کر لیے اور آگے حضرت علی کے ساتھ۔ باقی 4000 جیسے آج کل کے بدعتی ڈھیٹ ہیں ویسے ڈھیٹ تھے، انہوں نے کہا نہیں مانیں گے ہم۔ انہوں نے نہیں مانا اور ڈھٹائی پہ آ گئے اور زیادہ سخت ہو گئے اور زیادہ سخت ترین بدعتی بن گئے۔ آخر میں ہوا یہ کہ ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا علی کافر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ ذرا سوچو، حاکم کے خلاف بغاوت کرنا یہ جرم کتنا بڑا ہے۔ حضرت علی کو انہوں نے کافر تک ڈکلیئر کر دیا، کافر ڈکلیئر کر۔ اسی لیے حضرت علی نے سن 38 ہجری میں ایک جگہ ہے نہروان، نہروان نامی جگہ پر ان لوگوں سے کہا توبہ کرو ورنہ جنگ کے لیے ہمارے سامنے آ جاؤ، اور تمام خارجیوں کو وہ بدترین موت حضرت علی نے دی تھی کہ تاریخ یاد کرے گی۔ خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ حضرت علی نے ان سب خوارج کو جنگ کے اندر چن چن کے مارا اور مروایا، کہا یہ غدار ہیں اسلام کے،
یہ خلیفہ تک کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ بھی خلیفہ راشد، اور ان کی ناجائز اولادیں آج بھی اسلامی حکمرانوں کو کافر کہتی ہیں، آج بھی کافر کہہ رہی ہیں۔ وہی روش ہے، وہی ٹرینڈ ہے، وہی طریقہ ہے، بس نام بدلا ہے۔ اس لیے امت کے سلفی علماء سختی سے کہتے ہیں کہ حکمراں کے خلاف بغاوت کرنا، اسلامی حکمراں کے خلاف خروج کرنا، یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اس زمانے میں لوگوں نے کیا، مارے گئے، اس کے برے اثرات ہوئے۔ آپ نے دیکھا اس پوری واقعے میں جو میں نے پورا عبداللہ ابن عباس کا واقعہ بتایا، یہ حدیث کی کتاب السنن الکبریٰ امام نسائی کی، امام بہقی کی، اور امام حاکم کی المستدرک، مصنف ابن ابی عبد الرزاق، ان تمام کتابوں میں موجود ہے۔ ایک چیز کھل کے سامنے آئی ہے کہ بدعتی بھی دلیل دیتا ہے، بدعتی بھی دلیل دیتا ہے، اور یقیناً بدعتی دلیل دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں الحمدللہ اہل حدیثوں کا خوف اتنا زیادہ ہے بدعتیوں پر، اور اتنے ان پر رد ہو چکے ان کی ایک ایک بدعت پر کہ یہ مجبور ہیں اپنی بدعت کو بچانے کے لیے دلیل دینے پر۔ لیکن جو چیز اسلام میں ہے ہی نہیں، اس کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے، صحابہ کو پہلے سائڈ کرتے ہیں، پھر اپنے مطلب کی چیزیں قرآن کی آیتوں سے زبردستی نکال کر امت کے سامنے رکھ کر کہتے ہیں دیکھو یہ چیز قرآن سے ثابت ہو رہی ہے، دیکھو یہ چیز حدیث سے ثابت ہو رہی ہے۔ اس واقعے سے سمجھ آ گئی بات کہ قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ صحابہ کی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس۔ اچھا، ایک پتہ کی بات، یہ جو 6000 کا مجمع تھا، اس میں ایک بھی صحابی نہیں تھے۔ الحمدللہ، بولو الحمدللہ، ایک بھی صحابی اس 6000 میں نہیں تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ خروج کرنا صحابہ اس کے خلاف تھے، سخت خلاف تھے۔ اور کیوں نہ ہو، انہی صحابہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر کالا کلوٹا حبشی غلام بھی تمہارا امیر بن جائے، پیٹ پہ کوڑے کھا لینا، بوٹیاں ہو جائیں، خروج نہیں کرنا، بغاوت نہیں کرنا۔ بغاوت کرنا اسلام کی نگاہ میں بدترین جرم ہے، انتہائی زیادہ خطرناک جرم ہے۔ اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ آج ان چیزوں کو لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں۔ ہم بچپن سے جس ماحول میں پل بڑھ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں بغاوت والی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ ہمارا ماحول ایسے ہی ہے۔ ہم ایسے ہی سماج میں پل رہے ہیں جہاں باغی ہیرو ہوتا ہے، جہاں بغاوت کرنے والا ہیرو ہوتا ہے، جبکہ اسلام کے نظریے سے دیکھو تو معاملہ الٹا ہے۔ اچھا، یہ ایز اے فرقہ تو علی کے زمانے میں لانچ ہوا اور مارا گیا الحمدللہ، لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اس سے پہلے بھی آ چکی تھیں۔ حضرت عثمان کو جن لوگوں نے مارا تھا یہی لوگ تھے، ان کے دماغ میں یہی بدعت کا کیڑا، خارجیت کا کیڑا تھا۔ عبداللہ ابن سبا نے ان کو چڑھایا، یہ لوگ چڑھ گئے اور حضرت عثمان کو گھیر کر ان کے گھر میں مارا۔ یہ میں آپ کو خطبے میں بتا چکا ہوں۔ اس سے پہلے نبی کے زمانے میں بھی اس کا جو مین فاؤنڈر ہے اس نے نبی پر انگلی اٹھائی تھی۔ یاد رکھو مسلمانوں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب المناقب 3610 میں روایت موجود ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ ایک جنگ حنین ہوئی۔ جنگ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بانٹ رہے تھے۔ نئے کچھ مسلمان ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو زیادہ دیا۔ رول ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ سامنے سے ایک آدمی تھا، ذوالخویسرہ اس کا نام تھا، مجمع سے کہتا یا رسول اللہ اعدل، اے اللہ کے رسول انصاف سے کام لیجئے۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ
اس نے کوئی اچھی بات کہی تھی کہ بری بات کہی؟ لیکن فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لینا کس سے کہہ رہا ہو. یا رسول اللہ اعدل، اے اللہ کے نبی انصاف سے کام لیجئے. مطلب یہ کہ اس نے نبی کے انصاف پر انگلی اٹھائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ویلک، تجھے اللہ سمجھ دے، تیری بربادی و ہلاکت ہو. وَمَن يَعْدِلُ إِلَّا مَا عَدِلْ، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں انصاف نہیں کروں گا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا. اور بعض روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا آسمانوں کے رب، عرش کے رب نے مجھ پہ بھروسہ کیا، پوری زمین کو سمجھانے کے لیے مجھے رسول بنا کر زمین پہ بھیج دیا، اور تم کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کا درد تھا جو اس نے انگلی اٹھائی آپ کے انصاف پر. عمر فاروق سمجھ گئے سامنے والا منافق ہے، یہ اس کی منافقت بول رہی ہے، یہ کوئی انصاف کا نام لیوا انسان نہیں ہے، انصاف کا پرچن ہنانے والا نہیں ہے، یہ مال کا حریص آدمی ہے، لالچی ہے، یہ منافقت اس کی بول رہی ہے. فوراً عمر فاروق کی تلوار باہر نکلی، پرمیشن مانگنا شروع، یا رسول اللہ دعنی اضرب عنقہ، بس ایک اجازت، اشارہ کریے، گردن اس کی میں اتار دوں گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ، چھوڑ دو اسے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو. اب آگے سنو ربی نے کیا فرمایا. فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا، اس کی جنریشن آئے گی، اس سوچ کے لوگ پیدا ہوں گے، اس کے چاہنے والے ہوں گے، اس کے فالوورز ہوں گے. يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مِنْ صَلَوَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مِنْ صِيَامِهِمْ، اس کے ماننے والے لوگوں کی نماز ایسی ہوگی کہ تم لوگ اگر اپنی نماز دیکھو گے تو تم کہو گے یار ہماری نماز صحیح نہیں ہے، اس کی زیادہ اچھی ہے. ان کے روزے ایسے ہوں گے کہ تم اپنا روزہ ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. یقرؤون القرآن، اس کے ماننے والے قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز تراقیہم، لیکن وہ قرآن حلق کی نیچے بھی نہیں اترے گا. یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، یہ اس کے ماننے والے دین سے ایسے باہر نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے باہر نکل جاتا ہے. آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، جانے دو. اور ایک روایت میں صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب فتنوں کا زمانہ آئے گا، فتنوں کا زمانہ یعنی مسلمان آپس میں ٹکرائیں گے، یہی حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کی بات اللہ کے نبی اشارہ کر رہے ہیں کہ جب فتنوں کا زمانہ آئے گا تو فتنوں کے زمانے میں ان کا سرغنہ سر اٹھائے گا، یعنی ان کا لیڈر ایسے فرقہ لانچ ہوگا. اور اللہ کے نبی نے نشانی بتائی، اٹھائے صحیح بخاری 3610، آپ نے فرمایا کہ اس کے دونوں بازوؤں میں سے ایک بازو ایسا ہوگا جیسے کسی عورت کی پستان، اس کی طرح اللہ کے نبی نے نشانی بتائی. پیارے پیغمبر نے یہ تو بات کہہ دی. صحابی ابو سعید خدری جو حدیث کو روایت کرنے والے وہ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں میں زندہ تھا، میں ان کے ساتھ تھا جب حضرت علی نے ان خارجیوں سے جنگ کی، سب لوگ مارے گئے تو حضرت علی نے فرمایا نبی پاک کی حدیث تھی کہ ان کا لیڈر جو ہوگا ایسا ہوگا، ذرا لیڈر کو تلاش کرو، ہم وہ نشانی چیک کرنا چاہتے ہیں. ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نے تلاش کیا، وہ آدمی ملا، اللہ کی قسم ہے ہو بہو ویسا ہی جیسا میرے نبی نے 40 سال 30 سال پہلے فرمایا تھا، ویسے ہی ان کا لیڈر تھا، اسی صفت کا، اسی حیت کا، اسی شکل کا. یعنی کہ نبی پاک نے وہی کی زبان سے جو بات کہی تھی، آپ نے جو پیشین گوئی ارشاد فرمائی تھی وہ صحیح تھی. یہ ہے خارجیت جس کی بیج نبی کے زمانے میں ڈال دی جا چکی تھی، اور حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کیا. پھر حضرت علی کے زمانے میں پن پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول کے ذریعے سے سمجھایا، نہیں مانے، میدان
میدان میں سب کا صفایا کیا، لیکن وہ لوگ تو مر گئے، ان کی سوچ، ان کی تھاٹ باقی ہے، آج بھی باقی ہے، اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ یہ لوگ پیک پر ہیں، اور کافروں سے مل کر مسلمانوں کو مارنے کا ان کا ایجنڈا ہے، ان کا مشن ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے، کافروں کو چھوئیں گے بھی نہیں، ٹچ بھی نہیں کریں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ان سے ان کی دوستیاں ہوں گی۔ اور سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج جو میڈیا میں آپ کو دکھایا جا رہا وہ نہیں ہے، سچائی وہ ہے جو رسول پاک کی حدیث کہتی ہے۔ سچائی وہ ہے کہ یہ آج بھی کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں، چاہے غزہ ہو یا فلسطین ہو، سب کے پیچھے یہی لابی ہے، یہی لابی کام کر رہی ہے۔ ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، خصوصاً جماعت اہل حدیث ان لوگوں سے بری ہے، اس فکر سے بری ہے۔ ہم ایسی فکر کو کنڈم کرتے ہیں، اس کو رد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف والا دین ہے، میرے نبی کا دین رحمت والا دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ پیسفل دین ہے، یہ امن کے ساتھ رہنے والا دین ہے، یہ سچائی اور امن اور اسی طریقے سے دنیا کو ساتھ لے کر جینے کا اور اپنے رب کی عبادت کرنے کا دین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔